بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہوم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے سبق کے دوران ہم نے حیدر علی آتش کی غزل پڑھی، اس کی ہم نے تشریح کی، الفاظ معنی وغیرہ سب لکھے۔ امید واثق ہے آپ کو بات ساری اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہمارا سبق ہے مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا شاعروں کے لطیفے۔ وہ لطیفے تو نہیں ہیں پھکڑ بازی جن میں ہو کچھ باتیں سوکیانہ پن ہو، امیانہ پن ہو، گھٹیا پن ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو مزاحیہ اس میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف پڑھیں گے، اس پہ ہم آج بات چیت کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلی بات چیت ہے وہ ہم سبق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد 1730 کو پیدا ہوئے اور آپ 1910 میں وفات پائی آپ نے، یعنی 1830 سے 1910 تک آپ نے تقریباً 80 سال عمر پائی۔ مولانا محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مراد یہ کہ آپ کے والد صاحب کو انگریزوں نے اس جرم میں پھانسی دے دی کہ انہوں نے ایک انگریز کے مقابلے میں مسلمانوں کی حمایت کی تھی، مسلمانوں کی سپورٹ کی تھی۔ گھر بار لٹ گیا، تلاش معاش میں دلی چھوڑی۔ تلاش معاش کے معنی روزی کی تلاش، رزق کی تلاش۔ روزی کی تلاش، رزق کی تلاش، دونوں ٹھیک ہیں۔ دلی چھوڑی، جس کو آئے گا نیو دہلی کہتے ہیں، انڈیا کا دارالحکومت ہے۔ لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ جس زمانے کی یہ بات ہے بیٹا، اس زمانے میں 15 روپے بھی بہت بڑی قیمت ہوتی تھی، 15 روپے بہت بڑے کافی سارے پیسے ہوتے تھے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتب لکھوائیں۔ نصاب یا درس کہتے ہیں، درسی درس سے ہے پڑھانا، نصاب انگلش میں سلیبس کو کہتے ہیں، وہ کتاب جو نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو لفظ کا آیا متعدد۔ متعدد کے معنی ہوتا ہے کئی کتابیں آپ سے لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکریٹری رہے۔ انجمن پنجاب میں لیکچرر بھی رہے اور آپ سیکریٹری بھی رہے انجمن پنجاب کے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ عربی و فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک قائم رہا۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، دماغی مرض کے معنی جنون ہو گیا، پاگل پن کے دورے پڑا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی ایک جوان بیٹی تھی جس سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، وہ بیٹی عین جوانی میں فوت ہو گئی، اور اس کے دکھ میں، اس کے غم میں، اس کے صدمے میں آپ پاگل پن کا، جنون کا شکار ہو گئے۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ صاحب طرز کہتے ہیں کسی بنیاد پہ، کسی ترتیب پہ کام کرنے والے کو۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے معجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ اسلوب کہتے ہیں طریقہ بات کرنے کا طریقہ، اسلوب بیان۔
مؤجد کہتے ہیں ایجاد کرنا، نیا بنانا۔ خاتم کے معنی ہوتے ہیں ختم کرنے والا۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان، تمثیل کہتے ہیں ڈرامے کو کر کے دکھانا۔ معنی تمثیل کے معنی کر کے دکھانا، ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلوب بیان پہ بات ہم کر چکے۔ اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں انہیں منفرد بناتا ہے، دوسروں سے اہم بناتا ہے، دوسروں سے الگ بناتا ہے، دوسروں سے بہتر بناتا ہے۔ عہد کے معنی زمانہ، آپ کے زمانے کے جو لوگ تھے، آپ کے جو ہم زمانہ لوگ تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ عہد کے معنی زمانہ۔ تخیل آفرینی، تخیل خیال کو کہتے ہیں، سوچ کو۔ آفرین کے معنی واسط ہوتا ہے شاباش دینا، یہاں ہم لکھیں گے تخیل آفرینی، یہاں مراد ہوگا سوچ کی گہرائی، آپ سوچ کی پاکیزگی بھی لکھ سکتے ہیں۔ پیکر تراشی، تجسیم نگاری، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جسم تراشنا، معنی پیکر کے معنی جسم، تجسیم کے معنی بھی جسم، نگاری کے معنی تراشنا کے معنی بنانا، یعنی کسی چیز کو اس طرح سے بیان کرنا کہ ایسے لگے کہ وہ چیز سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ خوبصورت الفاظ کا استعمال کر کے کسی کے بارے میں بات کرنا۔ شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ واقعہ نگاری کے معنی واقعہ بیان کرنا، نفسیاتی اور حقیقت آرائی، حقیقت بیان کرنا، مبالغہ آرائی، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ایسی بات بیان کرنا جس تک جو بات ناممکن ہو۔ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ آپ کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں، یعنی یہ آپ کی بات کرنے کے، بیان کرنے میں یہ چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے۔ شاہکار کے معنی ہوتا ہے کسی ادیب کی لکھی ہوئی خوبصورت کتاب، کسی پینٹر کی بنائی ہوئی خوبصورت پینٹنگ، خوبصورت ترین، جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا، کہ جو لوگ آپ کے بعد آئے ادیب معنی لکھنے والے، وہ آپ کی تحریروں سے بڑے متاثر تھے، انہوں نے آپ کے انداز میں لکھنے کی بڑی کوشش کی۔ خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصانیف یعنی آزاد کی کتابوں میں کون کون سی کتابیں ہیں جو آزاد نے لکھی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تصنیف سے ہے جس کے معنی ہیں کتابیں۔
تصانیف تصنیف کی جمع ہے جس کے معنی کتابوں کے ہوتے ہیں، جنہوں کی کتابیں ہیں چند ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آب حیات، دربار اکبری، نرنگ خیال، نرنگ خیال کے معنی خیال کی خوبصورتی، قصص ہند، ہندوستان کے قصے کہانیاں، اور سخندان فارس، سخندان کے معنی ہوتا ہے باتیں کرنے والے، کہاں کے؟ فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے۔ بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا، یعنی آپ کے استاد تھے شیخ محمد ابراہیم ذوق، جن کی مرزا غالب کے ساتھ شاعرانہ چشمک رہتی تھی، لڑائی جھگڑا رہتا تھا، ان کا دیوان بھی آپ نے مرتب کیا، معنی ترتیب دیا۔ مرتب کرنا کے معنی ترتیب دینا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ ایک موضوع پہ جو بات کی جاتی ہے اسے موضوعاتی کہتے ہیں، کسی مخصوص موضوع پہ بات کرنا، تو انہوں نے یہ کام بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق کی طرف۔ پہلا لطیفہ ہم پڑھ دیتے ہیں کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ آپ اس کو بحث لکھ لیں، بحث کرنا۔ طول کھینچا کے معنی بات لمبی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، یعنی مرزا غالب کا کلام سن کے منہ سے واہ نکلتا ہے، جبکہ میر صاحب کا کلام سن کے دل سے آ نکلتی ہے۔ تو میر صاحب کو انہوں نے شعر پڑھا کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ٹک کے معنی تک، یعنی میر صاحب کہتے ہیں کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک وہ بیچارہ روتا روتا سو گیا ہے، دل سے آ نکلتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ پھر مرزا غالب کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، یہاں واہ ہے۔ خود مرزا سودا کے جو بالی پہ، بالی کے معنی ہوتا ہے سرہانہ۔ قیامت کا شور ہوا تو خدام خادم کی جگہ ہے، نوکر۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ سویا پڑا ہو اور اس کے سرانے بندہ شور مچا ہو رہا ہو، شور قیامت، قیامت کا شور ہو، اور کہا جائے کہ وہ ابھی سویا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو دل سے واہ نکلتی ہے کہ کیا بات کی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، مرزا کو زیادہ بہتر شاعر سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ مرزا کے پاس آئے یہ بات سن کے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ماجرا کے معنی قصہ، کہانی۔ قصہ بیان کیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا کہ شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ ددر کی معنی ہوتی ہے نوکرانی، کہ داد خواہی معنی کہ جو انہوں نے داد دی ہے جس نے، وہ ان کی نوکرانی کی معلوم ہوتی ہے، معنی کہ وہ کسی ان پڑھ آدمی کی، ان پڑھ شخص کی تعریف معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے لطیفہ کہ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا، پہلا شعر تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھپھولے چھالوں کو کہتے ہیں، چھالے بن جانا۔
گرمی کلام پر 12-13 سال کے بچے سے اس طرح کی بات سن کے مرزا محمد رفیع سودا، یہاں صرف سودا لکھا ہوا ہے، اصل پورا ان کا نام تھا مرزا محمد رفیع، سودا ان کا تخلص تھا، وہ بھی یہ کلام سننے کے لیے بیٹھے تھے۔ تو اتنے پختہ کلام پہ وہ چونک پڑے، پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ مطلع کہتے ہیں کسی غزل کے اس پہلے شعر کو جو ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتا ہے، ردیف اور قافی پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے، لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے 12-13 سال کا، اس نے یہ پڑھا۔ تو سودا نے بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت کے انہی دنوں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ شاعر تو وہ بہت بڑا تھا، بڑا عظیم شاعر تھا، لیکن بچپن میں ہی اللہ نے اس سے وہ کام لے لیا جس سے جوانی میں لینا تھا، اس کی عمر کم تھی اور اس بات کو سودا بھانپ گئے تھے، اس بات کو پہلے ہی پہچان گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام جو آپ نے آگے بڑی عمر میں چل کے کرنا تھا یہ وقت سے کر لیا ہے، تو اس لیے تم زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گے، اور ایسا ہی ہوا، اگلے چند مہینوں میں وہ جل کے مر گیا۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ کچھ لطیفے 2 رہ گئے ہیں، 3 لطیفے، یہ بھی ہم پڑھیں گے اور ساتھ اس کی کریں گے مشق اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔